अस्सलाम वालेकुम एडिटर एंड लिसनर्स। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। मैं हूँ हुदा। शतरंज बाय मोहम्मद वसीम वसीम मौसम अली आज़म की एपिसोड नंबर 5 है और ये लास्ट बाब है। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें और मुझे बताएं कि आप लोगों को ये नॉवल कैसा लग रहा है और इसका कौन सा बाब आप लोगों को ज़्यादा पसंद आया। तो मुझे ये लास्ट बाब रीड करके मुझे लास्ट में बताना, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हल्की सी हवा चल रही थी। सूरज की धूप न तेज थी न मध्यम, बस नर्म सा सुकून बखेर रही थी। अदालत की राहदारी में लोग अपनी अपनी बातों में मसरूफ दिखाई दे रहे थे। कुछ वकील कागजात हाथ में लिए इधर उधर आ जा रहे थे। एजल ने आहिस्ता से वकील के कमरे का दरवाज़ा खोला। अंदर नीम अंधेरा सा था। सिर्फ मेज पर रखी टेबल लैंप की पीली रोशनी फाइलों के ढेर पर पड़ी थी। कमरे की हवा में पुरानी किताबों और कागजों की महक बसी हुई थी। वकील कुर्सी पर टेक लगाए बैठा था। उसकी गहरी आंखें और माथे पर लकीरें उसके तजुर्बे और थकन दोनों की पहचान थी। एजल के दाखिल होते ही उसने ऐनक नीचे सरकाई और हाथ में पकड़ी फाइल बंद करते हुए बोला, जी बीबी, तशरीफ लाएं। एजल ने कदम बढ़ाए और सामने रखी कुर्सी पर बैठ गई। उसके बैठने के अंदाज में घबराहट और बोझ साफ झलक रहा था। पर्स को दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ रखा था, जैसे वो कोई सहारा देने वाली चीज हो। केस तो मुश्किल है, आपको अंदाजा तो होगा, वकील ने गला साफ करते हुए कहा। एजल की आंखों में लम्हा भर के लिए शराब छलका, मगर उसने जब्त करके पर्स खोला, अंदर से नोटों की एक गड्डी बाहर निकाली और मेज पर रख दी। नोटों की आवाज और मंजर ने कमरे की खामोशी को तोड़ दिया। मुझे ये मुकदमा जीतना है, किसी भी कीमत पर। इसकी आवाज हल्की मगर सख्त थी। वकील चंद लम्हे नोटों को घूरता रहा और फिर कुर्सी सीधी करके आगे झुका। इसकी आवाज में पेशावराना एतमाद दराया था। बीबी, पैसा तो काम आसान कर देता है, लेकिन अदालत में महज पैसा नहीं चलता, कानून के दाव पेच भी होते हैं। एजल ने उसकी बात काट दी थी। मुझे कानून के दाव पेच नहीं सुनने, मुझे जीत चाहिए, चाहे जैसे भी हो। उसकी आंखों में ऐसी शिद्दत थी कि वकील भी लम्हा भर के लिए खामोश हो गया। फिर आहिस्ता से मुस्कुराया, जैसे ये जिद उसके लिए कोई ख़ास बात ना हो। आप फिक्र न करें, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। एजल ने सुकून की एक गहरी सांस ली, लेकिन उसके चेहरे पर फिर भी थकन और फिक्र के साए थे। उसने पर्स बंद किया, कुर्सी से उठकर सीधी खड़ी हो गई। वकील ने उसके जाने तक नजरें उस पर मरकूज रखी, जैसे वो जानता हो कि यह औरत किसी बड़े तूफान के बीच से गुजर रही है। एजल ने दरवाज़ा खोला, पीछे मुड़कर एक लम्हा कमरे को देखा और फिर आहिस्तगी से बाहर निकल गई। एजल अदालत की राहदारी से बाहर निकलती तो हल्की हल्की हवा अब भी चल रही थी। उसके कदमों में बोझ और आंखों में अनदेखी जंग के साए थे। वो दूर एक खाली बेंच पर जाकर बैठ गई। पर्स उसकी गोद में था, मगर वो जैसे अंदर से खाली हो चुकी थी। अचानक उसे एहसास हुआ कि बेंच पर पहले ही कोई बैठा था। रंगीन दुपट्टा शानों पर झूल रहा था और आंखों में अजीब सी गहराई थी, जैसे वो कई तूफान देख चुका हो। बेटी, लगता है तुम भी बोझ से दब गई हो, इसने धीमी आवाज में कहा। एजल चौंक कर इसकी तरफ देखने लगी। कुछ लम्हे खामोश रहने के बाद उसने हल्की सी मुस्कुराहट देने की कोशिश की। हाँ, बोझ तो है। गुल ने अपने हाथों की चूड़ियां बजाई, जैसे किसी सकूत को तोड़ रहा हो। एक शख्स ने मेरा सब कुछ छीन लिया बेटी, मेरा वजूद, मेरा हक, और ये कानून हम जैसों की मदद नहीं करता। मैं ना औरत हूँ न मर्द, ना मेरा कोई कबीला है न सहारा। मेरा वजूद ही नामुकम्मल माना जाता है। मेरा गुस्सा, मेरा दर्द तो लोगों की नज़र में मजाक है। मैं दरमियान में अटका हुआ एक साया हूँ, और वह जालिम जानता है कि सायों को कोई इंसाफ नहीं मिलता। गुल की आंखों में हल्की सी नमी छलकी। उसने गर्दन जरा टेढ़ी करके एजल की आंखों में देखा। लेकिन मैं उस यजदान यूसुफ जैसे नामर्द से अपनी हवेली वापस लेकर रहूंगा, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। एजल ने हैरानगी और नासमझी के मिले जुले तासुरात से गुल की तरफ देखा। उसके दिल की धड़कन जैसे लम्हा भर के लिए थम गई। आप यजदान यूसुफ को जानते हैं? जानता हूँ बेटी, उसका साया अरसे से मेरे पीछे लगा हुआ है। वही है जिसने मेरा सब कुछ छीना है, मेरे गुरु की हवेली, वो जमीन जिस पर मेरा हक था। उसने ताकत और धौंस से सब हड़प कर लिया। और लोग
وہ یزدان کے سامنے جھک گئے. کوئی میرے ساتھ نہ کھڑا ہوا. گل کے ہونٹوں پر زخمی سی مسکان تھی. یہ کیسے ممکن ہے؟ کوئی آواز نہیں اٹھاتا اس کے خلاف. ایزل کی آنکھوں میں لرزش تھی. یہ معاشرہ آواز پر نہیں، خوف پر چلتا ہے. لوگ اپنی روزی اور جان کے ڈر سے اسے خدا سمجھتے ہیں، اور میں خواجہ سرا ہوں. ان کے لیے تو میں صرف ہنسی کا سامان ہوں. عدالت میں میرا کیس آج بھی فائلوں کے ڈھیر کے نیچے دبا ہوا ہے. کوئی سننے والا نہیں. ایزل کی آنکھوں میں ایک مانوس کا درد جھلکا تھا. میرے ساتھ بھی یہی ہوا. اس نے میرا سکون، میری عزت، سب کچھ مٹی میں ملا دیا. لیکن اب میں مزید برداشت نہیں کر سکتی. گل نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا. چوڑیوں کی ہلکی کھنک فضا میں گونجی جیسے اس نے کوئی فیصلہ کیا ہو. بیٹی، شاید ہم دونوں کا راستہ ایک ہی ہے. تم اپنی جنگ اکیلی نہیں لڑ سکتی، اور میں تو عرصے سے کچھ نہیں کر پایا. لیکن اگر ہم دونوں ایک دوسرے کا سہارا بنے تو شاید طوفان چھم جائے. ایزل نے چونک کر اس کی طرف دیکھا. آپ کہہ رہے ہو ہمارا دکھ ہی ہمارا ہتھیار ہے؟ گل نے اس کی طرف اپنا مردانہ ہاتھ بڑھایا. ہاں بیٹی، یہ جنگ اب ہم دونوں کی ہے. وہ سمجھتا ہے کہ ہم کمزور ہیں، لیکن کمزور انسان جب ٹوٹ کر کھڑا ہو جائے نا تو اس کا وار سب سے کاری ہوتا ہے. ایزل نے گل کے ہاتھ کی سختی اور گرمی کو محسوس کیا. اس کا دل اب دھڑک نہیں رہا تھا، بلکہ دھڑکنے کی بجائے فیصلہ کر چکا تھا. ٹھیک ہے گل، یہ جنگ اب ہماری ہے. اس کی آواز تھکی ہوئی ضرور تھی مگر کمزور نہیں تھی. گل نے دھیرے دھیرے سر ہلایا. ایزل نے پرس اٹھایا اور کھڑی ہو گئی. اس نے ایک آخری نگاہ گل پر ڈالی اور عدالت کی بھیڑ میں گم ہو گئی. گرو بینچ پر بیٹھا دیر تک تالی بجاتا رہا. اس کی آنکھوں میں چمک تھی جیسے اندھیروں میں پہلی بار کسی نے شمع جلائی ہو. گاؤں کی کچی پگڈنڈیوں پر دھوپ تیز تھی اور مٹی کے اڑتے ذرے ماحول کو بوجھل بنا رہے تھے. گاؤں کے چبوترے پر چند بزرگ حقہ پی رہے تھے اور کہیں دور بیل گاڑی کی چرچراہٹ سنائی دے رہی تھی. غزل کنویں سے مٹکا بھر کر واپس آ رہی تھی. اس کے سر پر رکھے مٹکے سے پانی کے قطرے آنچل کو بھگو رہے تھے. گاؤں کی سنسان گلیوں میں بس اس کی پازیب کی چھنک سنائی دے رہی تھی. اچانک گاؤں کی خاموشی پولیس کی جیب کے شور سے ٹوٹ گئی. جیپ دھول اڑاتی ہوئی چونک میں آ کر رکی. ہارن کی زوردار آواز سے غزل چونک گئی. گاڑی سے چند وردی پوش پولیس اہلکار اترے. ایک انسپیکٹر نے اس پر تیز نگاہ ڈالی اور سخت لہجے میں پوچھا، لڑکی، جاگیردار کی حویلی کس طرف ہے؟ غزل کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے حیرت اور خوف لہر دوڑ گئی. اس نے ارد گرد دیکھا. گھروں کے دروازے سے جھانکتی نظریں، حقے کے دھوئیں اڑاتے بزرگ اور خاموش فضا جو پولیس کی موجودگی سے حب زدہ ہو گئی تھی. غزل نے آہستہ سے ہاتھ اٹھا کر حویلی کی سمت اشارہ کیا. انسپیکٹر نے اپنی ٹیم کو حکم دیا اور وہ سب جیپ کی طرف بڑھ گئے. جیپ کے انجن کی آواز سنائی دی اور پھر وہ حویلی کی سمت چل پڑی. غزل چند لمحے ساکت کھڑی رہی. اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا. جیسے ہی جیپ کچھ دور گئی اس کے قدم بے قابو ہو گئے. وہ تیزی سے حویلی کی طرف بھاگنے لگی. دور کے جھٹکے سے اس کے سر پر رکھا مٹکا لرزا اور پھر زمین پر گر کر زور سے ٹوٹ گیا. پانی چھلک کر کچی زمین میں جذب ہو گیا، لیکن غزل کی رفتار کم نہ ہوئی. اس کا دوپٹہ اڑتا رہا اور وہ پوری قوت سے حویلی کی سمت دوڑ رہی تھی، جیسے اندیکھے خوف نے اسے گھیر لیا ہو. غزل کے قدم لڑکھڑاتے ہوئے حویلی کے بڑے دروازے تک پہنچے. سانس پھولی ہوئی تھی، چہرہ پسینے سے تر اور آنکھوں میں خوف کی چمک واضح تھی. دروازہ کھلا ہوا تھا. وہ لمحے بھر کو ٹھٹکی، پھر قدم اندر بڑھائے. صحن میں پولیس کے شور نے ماحول کو بھاری کر رکھا تھا. دیواروں کے سائے میں ملازم دب کے کھڑے تھے اور کچھ گاؤں والے دروازے سے جھانک رہے تھے. کرسی پر بڑے سائیں بیٹھے تھے. ان کے چہرے پر عام دنوں والی رونق نہیں تھی، بلکہ آج ان کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھی. ان کی موٹی رگیں پیشانی پر ابھر آئی تھیں اور ہاتھ کرسی کے بازو پر زور سے رکھا ہوا تھا، جیسے ذرا سا موقع ملے تو وہ سب کچھ توڑ کر رکھ دے. پولیس اہلکار چھوٹے سائیں کے گرد دائرہ بنا کر کھڑے تھے. وہ غصے میں بھی تھے اور ان کے چہرے سے گھبراہٹ بھی عیاں ہو رہی تھی. انسپیکٹر نے چھوٹے سائیں کے سامنے کھڑے ہو کر بھاری آواز میں کہا، یزدان یوسف، آپ پر تشدد، ہراسانی، دھوکے سے زمین چھیننے اور متعدد دیگر سنگین جرائم کا الزام ہے. عدالت کی جانب سے آپ کے خلاف سمن جاری ہوا ہے. اسی بنا پر آپ کو گرفتار کیا جاتا ہے. صحن میں جیسے دھماکے کی گونج پھیل گئی تھی. یزدان کے قدموں کے نیچے سے زمین کھسک گئی.
उसने बड़ी बेयकीनी के साथ इंस्पेक्टर की तरफ देखा और फिर एक लम्हे को बड़े साईं की तरफ निगाह घुमाई। बड़े साईं की आंखों में बिजली कूदी, लेकिन उनके लब खामोश थे। गजल सहन के करीब खड़ी थी। उसने सब सुना, सब देखा। इन भूरी आंखों में हैरत और दिल में सदमा सा फैल गया था। जिसके नाम पर वो अपनी दुनिया बसाने लगी थी, वो आज पुलिस के हाथों जुर्मों के बोझ तले खड़ा था। उसके हाथ कमजोर होकर पहलू से नीचे लटक गए। उसकी आंखों में पानी जमा होने लगा और वो अंदर ही अंदर टूट फूट का शिकार होने लगी। यज़दान की हेजल रंग आंखें अचानक उस पर ठहर गई। सहन का सारा हंगामा खामोशी में दब गया। और वो एक लम्हा जिसमें दोनों की नजरों का तबादला हुआ, वो दोनों के वजूद पर कयामत बन गया था। गजल के अंदर जैसे एक तूफान टूट पड़ा था। सहन में पुलिस एहलकारों ने यज़दान को बाजू से थामा और सख्ती से बाहर की जानिब बढ़ने लगे। उसके कदम लड़खड़ाए, मगर उसके चेहरे पर अब भी जिद की लकीर बाकी थी, जैसे वो मानने पर तैयार ही ना हो कि किस्मत ने उसके साथ ही खेल खेला है। गजल ने बेख्तियार एक कदम आगे बढ़ाया। लब कांपने लगी, मगर आवाज गले में ही दब गई। यज़दान पलटा और लम्हे भर को उस पर नजरें जमा थी। वो निगाहें भरी हुई थी खुददारी, कर्ब और एक अनकही मुआफी की याद फरियाद के साथ। बड़े साईं की आंखों में भी एक अजीब सा तूफान था, मगर उनके होंठ अब भी सिले हुए थे। पर्दे के पीछे खड़ी निगहत बेगम इस सारी कार्रवाई को सुन रही थी। उनका दिल हर लम्हे के साथ मुट्ठी में जकड़ता जा रहा था। उनकी आंखों से आंसू कतार की सूरत बह रहे थे, मगर उनके कदमों में बंधी रिवायात की बेड़ियों ने उन्हें रोक रखा था। पुलिस एहलकार यज़दान को हवेली के दरवाजे तक ले आए। जीप सामने खड़ी थी। धूप की तेज रोशनी लोहे के इस ढांचे पर चमक रही थी, जैसे वो किसी जल्लाद का आला हो। इंस्पेक्टर ने हाथ से दबाव डालकर उसे जीप के अंदर बिठा दिया। लोहे का दरवाजा जोर से बंद हुआ और एक संजीर जैसा शोर सहन में गूंज उठा। जीप के इंजन ने धुआं छोड़ते हुए हरकत की। गजल के कदम जैसे जमीन में धंस गए। वो देखती रही अपनी बिखरती दुनिया को, अपने टूटते ख्वाबों को, और यज़दान यूसुफ को जो पुलिस की कैद में भी उसकी तरफ आखिरी बार देखने की बाज न आया था। कमरा अदालत की सफ़ेद दीवारों पर सरकारी नोयत के चंद फ्रेम शुदा अक़वाल और कानून की शफ़ें आवेज़ा थी। सामने की दीवार के ऐन वस्त में एक ऊंचा लकड़ी का डाइस लगा था, जिस पर जज साहिबा की कुर्सी रखी हुई थी। वो कुर्सी आम कुर्सियों से बड़ी और नुमाया थी। कमरे के बीचों बीच सख्त लकड़ी की बेंचें कतार दर कतार रखी गई थी, जहां अवाम और मुकदमे के मुताल्लिकीन खामोशी से बैठे थे। कमरे अदालत के कोने में बने मुलजिमों ने कटहरे में इस वक्त यज़दान खड़ा था। चेहरे पर गुरूर और इत्मीनान वाज़ेह था, और निगाहों में एक अनदेखी जीत का एहसास झलक रहा था। कमरा अदालत जानता था कि वह अकेला नहीं लड़ रहा था, बल्कि दौलत और ताकत उसके साथ खड़ी थी। उसके ऐन मुकाबिल दूसरे कटहरे में इज़ल खड़ी थी। उसका चेहरा हद दर्जा जर था। वो अपने हाथों को सख्ती से थामे खड़ी थी, जैसे खुद को संभालने की कोशिश कर रही हो। मोअज़्ज़ज़ जज साहिबा, मैं आज यहाँ इंसाफ की उम्मीद लेकर खड़ी हूँ। इस दरिंदे ने मुझ पर तशद्दुद किया। जब मैं अपने घर वापस जा रही थी तो रास्ते में इस शख्स ने मुझे मेरी गाड़ी से अगवा किया और मुझे टॉर्चर करने में कोई कमी न छोड़ी। इसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। कमरे का माहौल यकदम बोझल हो गया। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये सब कहानियां हैं। यज़दान के वकील ने फौरन आगे बढ़कर बड़ी रऊनत के साथ कहा, इल्ज़ामात है जिसका कोई सबूत मोहतरमा के पास नहीं है। सिर्फ अल्फाज ये इंसाफ मांगना चाहती हैं जिनकी अदालत की नज़र में कोई वक़्त नहीं। महज अदालत का वक्त ज़ाया किया जा रहा है। वो मुस्कुराया और कागज़ बंद करके बैठ गया। कमरा एक लम्हे को खामोश हो गया। इज़ल की सांसें तेज हो गई। उसका बस नहीं चल रहा था वो कानून के सारे बंधन तोड़कर इस हैवान का चेहरा नोच डाले। कुछ लम्हे बाद जज साहिबा ने प्रोसिक्यूशन की तरफ देखा। इस्तगासा, क्या आपके पास कोई और गवाह या सबूत है? ये जुमला हवा में भी मौलक था कि अचानक अदालत का भारी दरवाजा चरचराते हुए आहिस्तगी से खुला। दरवाजे के खुलने की आवाज़ पूरे कमरे में गूंजी। हर आंख एकदम पीछे मुड़ गई। उसके कदम भारी मगर बावकार थे। उसकी पेशानी पर पसीने की हल्की बूंदें और आंखों में सच्चाई की एक चमक थी। वो जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, कमरा अदालत की फिजा यकसर बदल गई। कतारों में बैठे लोग सरगोशियां करने लगे। कुछ चेहरों पर हैरत, कुछ तमस्कुर और कुछ पर तजस्सुस के साए उभरे। इज़ल के दिल में उम्मीद की एक किरण झांकी।
यजदान का चेहरा जो अब तक गुरूर और इत्मीनान से भरा था यकदम सिर पड़ने लगा। उसके होठों की मुस्कुराहट मध्यम हो गई। उसने नजरें तेजी से अपने वकील की जानिब घुमाई, जैसे पूछ रहा हो ये यहाँ कैसे आ गया। गुरु के कदम हॉल में गूंजते रहे। हर कदम एक ऐलान की तरह सुनाई दे रहा था। उसका लिबास सादा मगर रंगीन था। बाजुओं में सुर्ख चूड़ियां झिलमिला रही थी। उसके चेहरे पर वक्त के निशानात थे, धोखे, महरूमी और कर्ब की लकीरें। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ गवाह के कटहरे तक पहुंचा। कमरा जैसे दम साधे ये मंजर देख रहा था। मैं हल्फिया कहता हूँ कि यजदान यूसुफ ने न सिर्फ ईज़ल पर जुल्म किया है, बल्कि इसने मेरी हवेली भी धोखे से छीनी। वो हवेली जो मेरी जिंदगी का सहारा थी। इसने धोखे से कागजात चोरी किए और मुझसे सब कुछ छीन लिया। ये शख्स ताकत का भूखा है और इंसाफ का दुश्मन है। दिफाई वकील चंद कदम तय करके कटहरे तक पहुंचा और गुरु को मुखातिब किया। क्या आपके पास इस बात का सबूत है कि मेरे मौक्कल ने आपकी हवेली के कागजात धोखे से हासिल किए थे? गुरु के पास वाकई कोई सबूत नहीं था। उसने अपने आप को कमजोर होता महसूस किया। उसने कई बार जवाब देने के लिए लब खोले, लेकिन वो कोई जवाब अपने जहन में तरतीब न दे सका। उसने अपना सर झुकाया और नफी में दाएं बाएं जानिब 2-4 बार सर हिलाया। कमरे में एक शोर की लहर दौड़ गई। कुछ लोग संभल कर बैठ गए, कुछ ने बेजारी से आंखें घुमाई। ईज़ल की आंखों में बेसाख्ता ही आंसू बह गए, मगर उनमें पहली बार उम्मीद की झलक थी। यजदान के हाथ की मुट्ठियां सख्ती से बंद हो गईं। उसकी आंखों में गुस्से और घबराहट का इम्तिजाज उभर आया था। दिफाई वकील फौरन खड़ा हुआ और तंजिया हंसी के साथ बोला, योर ऑनर, क्या अदालत वाकई ख्वाजा सिदा की गवाही पर गौर करेगी? ये तो तमाशा है। मौशरा जिन्हें मोतबर नहीं मानता, उनकी शहादात अदालत में कैसे मोतबर हो सकती हैं? चंद लोग दुबकी हुई हंसी हंसे। गुरु की आंखों में नमी तैरने लगी, मगर उसकी आवाज़ पहले से ज़्यादा गरजदार हुई। क्या मेरा दुख नहीं है? क्या मेरा खून सुर्ख नहीं है? क्या मेरा दर्द कम है? या इंसाफ सिर्फ उनके लिए है जो दौलत और ताकत से इंसाफ खरीद लेते हैं? इसके अल्फाज कमरे में देर तक गूंजते रहे, लेकिन जज साहिबा की आंखों में कोई तासुर नहीं उभरा। उसके होंठ सपाट रहे, जैसे ये सब उनके कानों से टकरा कर गुजर गया हो। उनके कलम की नोक कागज पर हौले हौले रगड़ खा रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो सब कुछ भी सुन रही हैं, देख भी रही हैं, मगर कहीं और मौजूद है। गुरु की नजरें जज साहिबा पर टिकी थी। वो सोच रहा था कि क्या मेरी हकीकत हमेशा एक तमाशा ही रहेगी? क्या मैं कभी मोतबर नहीं हो सकता? आखिरकार जज साहिबा ने फाइल बंद की। पूरा कमरा जैसे सांस रोके खड़ा था। इन्होंने गला साफ किया, कुर्सी पर सीधी होकर बैठी और भारी आवाज में बोली, ये अदालत तमाम दलाइल और शहादतों को मद्देनजर रखते हुए इस नतीजे पर पहुंची है कि यजदान यूसुफ पर लगे तमाम इल्जामात बेबुनियाद और झूठे हैं। लिहाजा ये अदालत यजदान यूसुफ को बाइज्जत बरी करती है। ये अल्फाज हथौड़ी की तरह ईज़ल के दिल पर गिरे। ईज़ल का वजूद लरस गया, उसके हाथ कांपने लगे। गुरु ने नजरें झुका ली। उसकी आंखों से बहते आंसू कटहरे में गिर रहे थे। उसके अंदर जैसे अरसे की उम्मीद टूट गई थी। यजदान यूसुफ का सर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठा। उसके चेहरे पर पहले दुबकी हुई मुस्कुराहट अब खिलकर एक फातिहाना रंग में ढल चुकी थी। उसने गहरी सांस ली, जैसे अपने अंदर के खौफ को झाड़ कर फेंक दिया हो। वो जज साहिबा की तरफ देखने लगा। जज साहिबा के होठों पर भी हल्की, करीबन गैर महसूस मुस्कुराहट उभरी। इन्होंने फाइल खोलकर दोबारा बंद की, जैसे एक बेनियाज इशारा हो कि ये सिर्फ कानून का फैसला नहीं बल्कि यजदान यूसुफ का फैसला है। यजदान अब कमरा अदालत से बाहर बिल्कुल मुख्तलिफ दिखाई दे रहा था। चेहरे पर खुली मुस्कुराहट, आंखों में फातिहाना गुरूर और कदमों में एक निराला सा एतमाद आया था। राहदारी के बीचों बीच ईज़ल और गुल खड़े थे। उनके चेहरे हद दर्जा मुरझाए हुए लगते थे और आंखों से बेबसी टपक टपक कर गिर रही थी। उनके गिर्द गुजरने वाले लोग कभी तरहम, कभी तंज और कभी महज पुरसोच निगाहों से उन्हें घूरते थे। उसके भारी कदम ईज़ल और गुरु को देखकर थम गए। तो ये था तुम्हारा आखिरी वार, अदालत में ख्वाजा सिरा को घसीट कर ले लाना। वो हंसता और आहिस्ता आहिस्ता ईज़ल के मजीद करीब आया। क्या सोचा था ईज़ल, कि मैं हार जाऊंगा, सच्चाई जीत जाएगी? ईज़ल ने पलकें उठाई, आंखों में आंसुओं के बावजूद एक अजीब सी चमक थी। एक दिन तुम्हारा गुरूर तुम्हें ले डूबेगा यजदान। एक दिन तुम्हारी खरीदी हुई अदालतें भी तुम्हें न बचा सकेंगी यजदान।
قریب جھک کر سرگوشی کے انداز میں بولا، جب تک میرے پاس طاقت اور زر ہے سچائی ہمیشہ شکست کھائے گی۔ گرو جواب تک خاموشی سے اس شخص کی بکواس سن رہا تھا، آگے بڑھا۔ آنکھوں میں غصے اور دکھ کا ملا جلا سا رنگ تھا۔ اے یزدان، تو نے میری حویلی لی، ایزل پر تشدد کیا اور آج عدالت بھی خرید لی، لیکن یاد رکھ، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ میں تیرا سب کچھ چھین لوں گا۔ یہ گل کا وعدہ ہے تجھ سے۔ آخر میں گل نے زور سے تالی بجائی، جیسے اسے بد دعا دے رہا ہو۔ یزدان نے طنزیہ کہکا لگایا اور سر جھٹکا۔ اوہ، بند کرو یہ ڈرامہ۔ یہ تالی اگر تم سگنل پر بجاؤ تو لوگ چند سکے تو دیں گے تمہیں۔ عدالت کے فیصلے پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ گرو کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، اس کی آنکھوں میں رگیں ابھر آئیں۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا اور لرزتی ہوئی آواز میں بولا، تجھے لگتا ہے کہ فیصلہ تیرے حق میں آیا ہے اور تو آزاد ہے؟ نہیں، تیری ہر جیت زنجیر ہے۔ آج تو نے دولت سے عدالت خریدی، کل تو اپنے خوف سے خود کو بیچ دے گا، اور میں اس دن کا انتظار کروں گا۔ ایزل کے قدم ڈگمگائے مگر وہ ٹوٹی نہیں۔ اس نے کانپتے ہونٹوں سے بولا، شو ہمیشہ جاری نہیں رہتا یزدان، پردہ گرنے کے بعد سچائی باقی رہتی ہے۔ تم چاہے کتنے ہی پردے کیوں نہ کھڑے کر لو، تمہارے گناہ ایک دن تمہیں لے ڈوبیں گے۔ یزدان نے اپنی شرٹ کا بٹن ٹھیک کرتے ہوئے ایک سرد مسکراہٹ کے ساتھ کہا، پردے؟ میں ہی پردوں میں اور میں ہی حقیقت۔ تم دونوں میری راہ کے کانٹے ہو۔ عدالت کا فیصلہ ہی میری جیت کا اعلان ہے، باقی سب بس تمہارا وہم ہے۔ یزدان نے گردن اکڑا کر دونوں پر آخری نگاہ ڈالی اور پھر طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ اس کے قدموں کی چاپ لمبی راہداری میں گونجتی رہی، مگر اس چاپ کے نیچے کہیں نہ کہیں شکست کے سائے بھی دبے ہوئے تھے۔ رات گہری ہو چکی تھی، کھڑکی کے پردوں سے چاند کی مدھم روشنی اندر آ رہی تھی۔ یزدان کامل کے اپارٹمنٹ کے کمرے میں پرسکون نیند میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن جیسے ہی نیند نے اسے پوری طرح اپنی گرفت میں لیا، ایک عجیب سا عالم اس پر طاری ہونے لگا۔ اس نے دیکھا وہ ایک سنسان جگہ پر کھڑا تھا، اس کے پاؤں پانی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ارد گرد گھنا اندھیرا پھیلا ہوا تھا اور ہوا تھم گئی تھی۔ پانی اوپر لمبے لمبے سائے رینگ رہے تھے، جیسے ہی وہ کسی انجانی طاقت کے تابع ہوں۔ اچانک ان سایوں میں سے ایک سایہ ابھرا اور سیاہ تتلی کی شکل اختیار کر گیا، مگر وہ تتلی عام نہیں تھی۔ اس کے پروں سے روشنی نہیں بلکہ سیاہی ٹپک رہی تھی۔ وہ یزدان کے گرد چکر کاٹتی رہی اور اپنے پروں سے سرخ دھند چاروں جانب پھیلانے لگی۔ پھر فضا میں ایک کڑک سنائی دی، آسمان پر ایک سیاہ کو انمول دار ہوا، جس کی آنکھیں سرخ شعلوں کی مانند جل رہی تھی۔ وہ اس کے کان کے قریب چیخا جیسے کوئی راز سرگوشی میں کہہ رہا ہو۔ سرخ دھند گہری ہوتی گئی اور یزدان نے خود کو ایک قبرستان میں پایا۔ زمین پر بے شمار پرانی ٹوٹی پھوٹی قبریں تھیں، ان پر لگی کائی اور سرد ہوا کے ماحول اور زیادہ ہولناک ہو گیا تھا۔ سائے قبروں سے نکل کر یزدان کے قدموں کی طرف بڑھنے لگے۔ ان سایوں کے درمیان ایک گڑیا آہستہ آہستہ سامنے آئی۔ وہ زمین پر نہیں بلکہ ہوا میں تیر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر خالی آنکھیں تھیں اور ہونٹوں پر باریک سے مسکان، جیسے وہ زندہ ہوں، جیسے وہ یزدان کو دیکھ رہی ہوں۔ یزدان نے محسوس کیا کہ اس کے اپنے ہاتھ حرکت کرنے لگے تھے۔ وہ ان سایوں کو قابو کر رہا تھا۔ گڑیا اس کے اشاروں پر چلنے لگی۔ وہ جتنا چاہتا وہ اتنا قابو میں آتے، مگر جو ہی وہ قابو پاتا وہ سائے اس پر پلٹ کر حملہ آور ہونے لگتے۔ اچانک قبرستان میں ایک تیز ہوا چلی، ہر طرف اندھیروں کا شور مچ گیا۔ تتلی کے پروں پر خون کے دھبے اس کے بازوؤں پر جم گئے۔ کوے کی چیخیں اس کے کانوں کو بہرا کرنے لگیں۔ گڑیا کی دل خراش ہنسی قبرستان میں گونجنے لگی۔ یزدان کا دل تھک تھک کرنے لگا، اس کا سانس پھولنے لگا اور پھر وہ ایک جھٹکے سے ہڑبڑا کر جاگ گیا۔ کمرہ خاموش تھا، پسینے کی بوندیں اس کے ماتھے پر تھیں اور سانسیں بے تر تھیں۔ اس نے ارد گرد دیکھا، اندھیرا اب بھی خوفناک لگ رہا تھا، جیسے خواب ختم ہو گیا ہو، لیکن فضا میں اس پرچھائی کا اثر اب بھی باقی ہو۔ کیا اب تمہیں معلوم ہوا کہ وہ لڑکا کون تھا جس نے روشنی کی قوت سے جادوگر کو شکست دی تھی، لیکن سائے اس کی زندگی سے کبھی رخصت نہ ہوئے؟ اگلی صبح یزدان بھاری قدموں کے ساتھ دھنک پور لوٹا۔ دھوپ تیز تھی اور مٹی کے ذرے ہوا میں گھوم رہے تھے۔
حویلی کے بڑے دروازے پر پہنچتے ہی پہرے داروں نے اس کا راستہ روک لیا۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھی لیکن حکم صاف تھا، چھوٹے سائیں، بڑے سائیں نے فرمایا ہے کہ اب آپ اس حویلی سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ اندر قدم نہیں رکھ سکتے۔ یزدان کا دل جیسے سینے میں دہکنے لگا۔ اس نے دانت کھینچ کر کہا، یہ حویلی میری ہے، میرا گھر، ہٹو راستے سے۔ پہرے دار ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اچانک پردہ ذرا سا کھلا اور اندر سے بڑے سائیں نمودار ہوئے۔ ان کے چہرے پر سرد سا سکون چھایا ہوا تھا۔ یزدان، ان کی آواز شفاف تھی، یہ دروازہ تمہارے لیے بند ہو چکا ہے، تم اب میرے بیٹے اور اس حویلی کے وارث نہیں ہو، یہ حویلی تمہارا گھر نہیں ہے، جاؤ، جا کر اپنی راہ تلاش کرو۔ یزدان کے وجود پر جیسے کوئی پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا جیسے زبردستی اندر آنا چاہتا ہو، مگر پہرے داروں نے اسے داخل ہونے سے باز رکھا۔ اس نے ہچکولے کھاتے ہوئے قدم پیچھے ہٹائے۔ بڑے سائیں نے منہ پھیر لیا، گویا اس کے وجود کو تسلیم کرنے سے بھی انکار کر دیا ہو۔ یزدان کے اندر کا غرور زخمی جانور کی طرح چیخنے لگا۔ اس نے مٹی پر زور سے جوتا مارا۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے، یہ سب کچھ میرا ہے، میرا حق ہے۔ بڑے سائیں نے ایک پل کے لیے بھی نظر نہ اٹھائی۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے پہرے داروں کو سختی سے دروازہ بند کرنے کا حکم دیا۔ دروازے کے پٹ زور سے بند ہوئے اور یزدان دھول اڑاتی راہداری میں تنہا کھڑا رہ گیا۔ گاؤں کی کچی گلیوں میں شام ڈھل رہی تھی۔ سورج ڈوبنے کے بعد کی لالی آسمان پر پھیل گئی تھی۔ یہ دروازہ تمہارے لیے بند ہو چکا ہے، اب تم میرے بیٹے اور اس حویلی کے وارث نہیں ہو۔ وہ بار بار ذہن میں یہ جملے دہرا رہا تھا اور ہر بار دل میں خالی پن بڑھتا جا رہا تھا۔ کل تک جو لوگ اس کے احترام میں نظریں جھکا لیا کرتے تھے، آج وہی لوگ دروازوں کی اوٹ سے جھانک کر اس انسان کو دیکھ رہے تھے۔ کچھ کی آنکھوں میں حیرت، کچھ میں ترس اور کچھ میں خوشی پہنا تھی۔ یزدان لڑکھڑاتے قدموں سے چلتا ہوا آخر کار ایک چھوٹے مکان کے سامنے رکا۔ دیواریں ٹوٹی پھوٹی تھی، چھت پر پرانے کپڑے سوکھنے کے لیے لٹک رہے تھے اور بوسیدہ دروازے پر زنگالود کنڈی فضا میں جھول رہی تھی۔ یہ ازجد کا گھر تھا، اس کا بچپن کا دوست، جس کے ساتھ کبھی وہ کھیتوں میں دوڑ لگاتا تو کبھی وہ دونوں کنویں کے پاس نہاتے تھے۔ یزدان نے بھاری ہاتھ سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دیر تک خاموشی رہی، پر دروازہ چرچراتے ہوئے کھلا۔ سامنے ازجد کھڑا تھا، جس کے چہرے پر حیرت کی لکیر کھنچ گئی۔ یزدان، اس وقت؟ یزدان نے گہری سانس لی۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی غصے اور دکھ کی آگ سلگ رہی تھی، مگر چہرے پر پہلی بار تھکن کے سائے تھے۔ ازجد، مجھے کچھ دنوں کے لیے ٹھکانا چاہیے۔ تو میرے گھر تیرے پاس تو ہے، تیرے پاس تو سب کچھ ہے، زمینیں ہیں، لوگ ہیں، دولت ہے، پھر یہ مٹی کا مکان کیوں؟ ازجد نے پلکیں چپکائی۔ سب کچھ ہے مگر گھر نہیں ہے۔ حویلی کے دروازے مجھ پر بند ہو گئے ہیں، اور جب اپنے گھر کا دروازہ بند ہو جائے تو سارا جہاں بھی خالی لگتا ہے۔ یزدان نے نظریں جھکا لی، آواز بھاری تھی۔ ازجد چند لمحے خاموش کھڑا رہا۔ اس نے یزدان کو اوپر سے نیچے تک دیکھا، وہی کپڑے، وہی شان، لیکن چہرے پر ایک انجان سی تھکن۔ ازجد نے آہستہ سے دروازہ کھولا۔ آجا، یہ غریب کا آنگن ہے مگر دوست کے لیے ہمیشہ کھلا ہے۔ یزدان اندر داخل ہوا۔ کمرہ تنگ تھا، کونے میں مٹی کے برتن رکھے تھے، ایک طرف چارپائی بچھی تھی جس پر تہہ شدہ پرانا کمبل پڑا ہوا تھا۔ یزدان چارپائی پر بیٹھ گیا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے منہ ڈھانپ لیا اور گہری سانس بھری۔ ازجد، میں نے بہت کچھ حاصل کیا ہے، دولت، طاقت، شان و شوکت، لیکن آج لگا کہ سب کچھ بیکار ہے۔ حویلی کے دروازے نے مجھے باہر دھکیل دیا تو جیسے اندر کا غرور چکناچور ہو گیا۔ یزدان، یہ شکست نہیں ہے، تیرے پاس اب بھی بہت کچھ ہے۔ طاقت صرف دیواروں کی نہیں ہوتی، کبھی کبھی تنہائی میں بھی انسان طاقتور ہوتا ہے۔ ازجد نے قریب بیٹھتے ہوئے کہا۔ یزدان نے اس کی بات سنی مگر ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ میں ہارا نہیں ازجد، ابھی نہیں، میرا نام ابھی بھی زندہ ہے، لیکن آج پہلی بار لگا کہ شاید میں اکیلا ہوں۔ ازجد نے خاموشی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ جب تک میں ہوں تو اکیلا نہیں ہے۔ یزدان نے لمبی سانس لی اور کمرے میں پھیلی غربت کی سادہ مہک کو محسوس کیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا غرور ابھی مکمل طور پر نہیں ٹوٹا، لیکن دل کے کسی کونے میں پہلی بار نرمی نے جگہ بنا لی۔ لاہور کی ایک پرانی بستی میں تنگ گلی کے آخری سرے پر ایک کرائے کا مکان تھا۔
पुरानी ईंटों की दीवारें, लोहे की जंग आलूद खिड़कियां और छत के ऊपर से गुजरती बिजली की तारें। गली में चाय के खोखे पर लोगों का रश था, मगर गुरु का कमरा अलग ही खामोशी में डूबा हुआ था। गुरु खिड़की के पास बैठा सोचों में गुम था कि दरवाजा हौले से खुला। वो कदम कदम चलती हुई अंदर आई और कोने में पड़ी लकड़ी की कुर्सी पर धीरे से विराजमान हुई। गुरु ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, फिर हल्की सी मुस्कुराहट दी। मैं जानता था तुम जरूर आओगी। ये शिकस्त तुम्हें भी सुकून नहीं लेने देगी। सुकून? अदालत, जज, गवाह सब बिक गए। मैं समझी थी शायद कुछ इंसाफ मिलेगा, लेकिन वहां तो बस यज़दान की ताकत का खेल था, जिससे वो काफी महफूज हो रहा था। ईज़ल ने बेजारी से सर झटका। ताकत? हाँ बेटी, ताकत के आगे सब झुक जाते हैं। मैंने भी अपनी हवेली खो दी, इज्जत खो दी, मगर यकीन जानो इरादा अभी नहीं खोया। ईज़ल ने गुल की तरफ देखा, उसकी आवाज भारी थी। और कितना लड़ना है? हम तो पहले ही हार चुके हैं। गुरु ने जोरदार तालियां बजाई, जैसे इस शिकस्त को रद्द कर रहा हो। उसकी आंखों में चमक उभरी। नहीं बेटी, हार तो तब है जब हम लड़ना छोड़ दें। उसका गुरूर, उसकी ताकत, ये सब जंजीरें हैं। मैं उसे एक दिन इन्हीं जंजीरों से घेर लूंगा। ईज़ल ने देर तक गुरु की आंखों में झांका। वहां शिकस्त की बजाय आग थी, ऐसी आग जो जलकर हर अंधेरे को खा जाने का अज़्म रखती थी। रात का वक्त था। गांव पर सन्नाटा छाया हुआ था। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थी और खेतों से आता टिड्डियों का शोर कानों में गूंज रहा था। यज़दान तन्हा पुराने कुएं के पास खड़ा था। ये वही कुआं था जिसके किनारे वो बचपन में खेला करता था, जिसके पास उसे उसकी मोहब्बत मिली थी, जिसके पानी में वो अपना अक्स देखकर हंसता था। मगर आज उसकी आंखों में हंसी नहीं बल्कि वहशत थी। वो आहिस्ता आहिस्ता झुका, कुएं के गहरे पानी में झांका। पहले तो उसने अपना चेहरा देखा, मगर जैसे ही पानी की हल्की सी लहर हिली, अक्स बदल गया। उसकी आंखों के नीचे साए गहरे हो गए थे। होंठों पर शैतानी मुस्कुराहट उभरी और वो अक्स उसका अपना नहीं लग रहा था। यज़दान ने घबराकर पलक झपकी, मगर पानी में नजर आता अक्स अब भी वैसा ही था। मेरी जान छोड़ दो, इसके लब कपकपाए। पानी में मौजूद अक्स ने जैसे होंठ हिलाए और सरगोशी की। सब तुझे छोड़ चुके हैं, तू अकेला है, अकेला। यज़दान का सांस रुकने लगा। उसने पीछे हटना चाहा, लेकिन पांव जैसे मिट्टी में जकड़ गए। कुएं के गहराई से और भी साए उभरने लगे। काले धुंधले चेहरे जो उसकी तरफ हाथ बढ़ा रहे थे। अचानक कुएं का पानी तेजी से भंवर की सूरत में घूमने लगा। यज़दान घबराकर एकदम पीछे हटा। उसका पांव गदली मिट्टी पर फिसल गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। पसीने में भीगा हुआ, तेज सांस लेते हुए वो कुछ देर जमीन पर पड़ा रहा। अचानक कुएं का पानी तेजी से भंवर की सूरत घूमने लगा। यज़दान घबराकर एकदम पीछे हटा। उसका पांव गदली मिट्टी पर फिसल गया और जमीन पर गिर पड़ा। पसीने में भीगा हुआ, तेज सांस लेते हुए वो कुछ देर जमीन पर पड़ा रहा। कुएं का पानी साकित हो चुका था। अब उसमें सिर्फ चांद का अक्स छलक रहा था। यज़दान ने कांपते हाथों से बाल मुट्ठी में जकड़े। क्या मैं पागल हो रहा हूँ? यज़दान ने कांपती निगाहों से चारों जानिब देखा। अंधेरा, सन्नाटा और कुएं के गिर्द फैली हुई नमी की बास माहौल को पुरस्कार बना रही थी। हवा का एक सर्द झोंका आया। दरख्तों की सूखी शाखें एक दूसरे से टकराई तो यूं लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हंस रहा है। सूरज ढल रहा था और शहर की गलियों में सायों का कब्जा बढ़ता ही जा रहा था। गुरु के कदमों में अजीब सा जलाल था। इंतकाम की आग उसके दिल में भड़क रही थी। वो अवैस के दफ्तर का दरवाजा धड़ाम से खोलकर अंदर दाखिल हुआ। अवैस घबरा कर अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ। गुरु, ये क्या बदतमीजी है? अवैस की आवाज कांप रही थी। गुल आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उसके करीब आया और एक झटके से उसका गिरेबान पकड़कर उसके वजूद को दीवार के साथ दे मारा। कमरे की फिजा यकदम सनसनाती हुई खामोशी में बदल गई। अवैस के होंठों से कराह निकली। मैंने कुछ नहीं किया, अवैस ने खौफजदा आवाज में कहा। सब ने कुछ ना कुछ किया है, और अगर बराह रास्त नहीं तो फिर भी उस शैतान के साथ खड़े रहे, यही काफी है मेरे हिसाब के लिए।
پھر اس نے اویس کو جھٹکے سے چھوڑ دیا۔ اویس زمین پر بیٹھ گیا، ہانپتے ہانپتے اپنی سانسیں بحال کرنے لگا۔ اس کا چہرہ پسینے سے تر تھا اور آنکھوں میں خوف کی سفید ابھر آئی تھی۔ گرو گل اس کے اوپر جھکا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر جھڑ دیا۔ آواز پورے کمرے میں گونجی، یہ پہلا حساب ہے۔ اس کی آواز بھاری مگر سرد تھی۔ اویس نے بمشکل خود کو سنبھالا مگر اگلے ہی لمحے ایک اور مردانہ تھپڑ پڑا۔ اس کا سر ایک طرف جھک گیا، گال سرخ ہو گیا اور آنکھوں میں پانی تیرنے لگا۔ میں نے کہا نا، میرا اس میں کوئی ہاتھ نہیں، اویس چیخنے لگا۔ گرو نے اس کی تھوڑی پکڑ کر اوپر اٹھائی، جیسے کسی کمزور جانور کو قابو میں لیا جاتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں وحشت اور ہونٹوں پر زہر بھری مسکراہٹ آیا تھی۔ اچانک اس نے اویس کو جھٹکا دے کر پھر سے کھڑا کیا اور اس کے پیٹ میں گھونسا دے مارا۔ اویس دوہرا ہو کر کراہنے لگا۔ گرو نے بالوں سے پکڑ کر اس کا سر دیوار کے ساتھ لگایا اور اس کا چہرہ اپنے مردانہ ہاتھوں سے جکڑ لیا۔ وہ خود کو چھڑوانے کی ناکام کوشش کرتا رہا مگر گل نے اس کے کندھے پر دباؤ ڈال کر اپنی گرفت میں قید کیا۔ یہ تو ہلکی سی جھلک ہے، کہانی ابھی باقی ہے۔ پھر اچانک گرو کا غصہ جیسے ٹھنڈا ہو گیا۔ اس نے اویس کو چھوڑ دیا۔ اویس لڑکھڑاتا ہوا فرش پر گر گیا۔ گرو چند لمحے خاموش کھڑا اسے گھورتا رہا، پھر آہستگی سے جھکا، اویس کے کانپتے وجود پر نرم ہاتھ پھیرا اور معصومانہ لہجے میں مسکرا کر کہا، او لالا، تیری تو لالا ہو گئی رے۔ گرو کے کہکے کی گونج کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر اور بھی بھیانک ہو گئی۔ اویس زمین پر تڑپتا رہا، یہ جانتے ہوئے کہ یہ بدلاؤ بھی شروع ہوا ہے۔ دھنک پور کی کچی پکی پگ ڈنڈی پر سنہری دھوپ کی آخری کرنیں بکھری ہوئی تھیں۔ گاؤں کے درختوں کے سائے لمبے ہو گئے تھے اور پرندے اپنے گھونسلوں کو لوٹنے لگے تھے۔ گاؤں کے پرانے برگد کے نیچے یزدان تنہا بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر تھکن کے آثار واضح تھے، جیسے کئی دنوں سے دل اور دماغ بوجھ اٹھا رہے ہوں۔ وہ چہرہ کوہنی پر ٹکائے سامنے سرسبز فصلوں کو دیکھ رہا تھا۔ آنکھوں میں عجیب سا خالی پن کی پرچھائیاں نمایاں تھی۔ دفتن قدموں کی آہٹ اور پازیب کی کھنک سنائی تھی۔ یزدان نے سر اٹھایا تو سامنے غزل سفید دوپٹے میں لپٹی کھڑی تھی۔ وہ چہرے پر سختی سے آنکھوں میں خفگی لیے یزدان کو گھور رہی تھی۔ یزدان کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ آخرکار وہ لمحہ اس کے سامنے تھا جس کا وہ کئی دنوں سے انتظار کر رہا تھا۔ دل میں ایک عجیب سی خوشی تھی، دوڑ گئی۔ غزل آواز کمزور سی تھی مگر اس میں محبت، چاہت اور تھکن کا جذبہ موجود تھا۔ غزل کے چہرے پر کوئی نرمی نہ آئی، اس کے انداز میں وہ بے رخی تھی جو یزدان نے کبھی سوچی بھی نہیں تھی۔ غزل نے آنکھیں تنگ کر کے اسے دیکھا۔ یہ تھے وہ بڑے شہر کے ضروری کام، اس لیے آپ اکثر گاؤں سے غائب رہتے تھے۔ یزدان لمحے بھر کو سن سا ہو گیا۔ اس نے چاہا کہ وضاحت دے، کچھ کہے، مگر غزل کے لہجے میں شکوہ اور سرد مہری نے اس کے الفاظ حلق میں ہی روک دیے تھے۔ غزل نے نگاہیں پھیر لی اور اس کے لہجے میں مزید سختی در آئی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جب جی چاہا آپ آئیں گے اور میں ویسے ہی انتظار کرتی رہوں گی۔ دنیا صرف آپ کے گرد نہیں گھومتی چھوٹے سائیں۔ یزدان کی آنکھوں میں روشنی بجھنے لگی۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ غزل کی باتیں تلوار کی طرح دل کو کاٹ رہی تھی۔ یزدان نے دھیرے سے نظریں جھکا لی، مٹی میں اپنی انگلیوں سے لکیریں کھینچتے ہوئے وہ نرم لہجے میں بولا، میں نے کبھی نہیں چاہا کہ تمہیں دکھ دوں غزل، تم میرے دل کی سب سے قیمتی امانت ہو، لیکن زندگی نے مجھے راستے دکھائے جن پر چلنا ضروری تھا۔ راستے یا پھر اندھیرے جن میں آپ خود کو گم کر بیٹھے۔ سچ بولیں چھوٹے سائیں، شہر میں کون سے ایسے ضروری کام تھے کہ پولیس تک آپ کو پکڑ لے گئی؟ یزدان کا دل دھک دھک دھڑک سے رک گیا۔ اس نے آہستہ سے نظر اٹھائی۔ غزل کی آنکھوں میں سختی دیکھ کر دل مزید ڈوب گیا۔ غزل، وہ میری مجبوری تھی۔ شہر کے بازار میں عزت کسی کے ہاتھ نہیں لگتی جب تک وہ گندے راستے نہ اپنائے۔ پیسہ، عزت، یہ سب آپ کو میرے ساتھ رہنے سے زیادہ ضروری لگے؟ اگر یہی سب کرنا تھا تو پھر مجھے خواب کیوں دکھائے؟ غزل کا لہجہ زہر گھول رہا تھا۔ میں نے تمہیں کبھی خواب نہیں دکھائے، وہ سب حقیقت تھے۔ میں نے سوچا کہ تمہیں بہتر زندگی دے سکوں، یزدان نے تڑپ کر کہا۔ غزل کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگی لیکن اس نے آنکھوں کی دہلیز سے گرنے نہیں دیے۔ بہتر زندگی؟ آپ نے مجھے کھو دیا ہے چھوٹے سائیں،
میرے دل کا مان، میری عزت، میرا بھروسہ، یہ سب آپ کے گندے راستوں کی نظر ہو چکا ہے۔ یزدان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ شاید زندگی میں پہلی بار رویا تھا۔ انسان چاہے جتنا بھی مضبوط ہو، لیکن اپنے پیاروں کے لیے وہ ڈر ہی جاتا ہے۔ میری ایک بات سن لو غزل، اگر تم چاہو تو میں سب کچھ چھوڑ دوں گا، شہر، وہ کام، وہ لوگ، مگر مجھے مت چھوڑنا۔ میں تمہاری ہر بات ماننے کو تیار ہوں، وہ کانپتی ہوئی آواز میں فریاد کر رہا تھا۔ غزل نے اپنی نظروں کا رخ موڑا۔ وہ اس دنیا میں سب کچھ برداشت کر سکتی تھی، لیکن اس کے سامنے بیٹھے مرد کی آنکھوں میں اترتی نمی وہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ چھوٹے سائیں، محبت صرف وعدوں سے نہیں بچتی، کردار سے بچتی ہے، اور آپ کا کردار میری نظروں میں مر چکا ہے۔ یہ کہہ کر غزل پلٹی۔ اس نے کس قدر مشکل سے الفاظ کہے تھے، یہ صرف وہی جانتی تھی۔ جن کو دل میں بسایا جائے ان کو دل سے نہیں سکتے، ورنہ اس جدوجہد میں کئی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں۔ یزدان نے بے بسی سے ہاتھ بڑھایا، لیکن وہ ہاتھ ہوا میں ہی رہ گیا۔ برگد کے نیچے تھکن اور شکستہ دل کے ساتھ وہ مٹی پر گر سا گیا۔ بھائی، بھاٹی گیٹ کی تنگ گلیاں کسی پرانی داستان کی طرح پراسرار تھی۔ انہی کونچوں کے بیچ اونچی دہلیز پر چاندنی محل گھرانہ کئی پشتوں سے آباد کھڑا تھا۔ صدیوں پرانی عمارت جس کے در و دیوار میں رقص، گھنگرو اور گرو کی آواز گونجتی تھی۔ یہاں کے گرو میاں رنگ پوریاں اپنے فن اور روپ کے مشہور تھے۔ محلے والے کہتے تھے کہ اگر فن کو شکل دی جائے تو وہ میاں رنگ پوریا کی صورت میں اتر آئے۔ دبے قدموں چاندنی محل کے اندر قدم رکھو تو گرو میاں رنگ پوریا صحن کے بیچ اونچے تخت پر نیم دراز تھا۔ اس نے دوپٹہ منہ پر لے رکھا تھا اور دنیا سے کٹ کر صرف اپنے سانسوں کی دھن سن رہا تھا۔ فضا میں گلاب اور سندل کی ملی جلی مہک رچی ہوئی تھی۔ اطراف میں چیلے اپنے اپنے ساز تھامے ادب سے بیٹھے تھے۔ یکا یک دروازے کے کواڑوں نے زور سے چرچرا کر کڑکدار آواز نکالی۔ مردانہ قدموں کی بھاری چاپ صحن میں گونجی۔ سب کی نظریں یکدم اس جانب اٹھیں جہاں سے گرو گل اپنی دبنگ چال کے ساتھ داخل ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بجلیاں اور روب ایسا تھا کہ جیسے پورا صحن اس کے قدموں کے نیچے دب رہا ہو۔ وہ بغیر اجازت آگے بڑھا اور اپنی باروب آواز میں بولا، میاں رنگ پوریا، میں نے آج اس محل کی دہلیز یوں ہی پار نہیں کی۔ برسوں سے اس محل کے دروازے میرے لیے بند رہے، لیکن اب وقت بدل گیا ہے۔ وہ ذرا جھک کر تخت کے پاس آیا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ تمہارے چہرے، تمہاری محفلیں، تمہارے ساتھ سب بکھر گئے ہیں۔ نوشی کی غداری اس بات کا اعلان ہے کہ تمہارا وقت اب ختم ہو چکا ہے۔ صحن میں خسر پسر ہونے لگی۔ چیلوں کی نظریں کبھی گل تو کبھی رنگ پوریا پر جا ٹکتی۔ میاں رنگ پوریا آہستگی سے سیدھا ہو کر تخت پر بیٹھا اور دوپٹہ ایک طرف رکھا۔ اس نے اپنی تیز نگاہوں سے گرو گل کو گھورا۔ اسی لمحے اندر کے کمرے سے نوشی بھاگتا ہوا باہر آیا۔ اس کے کانوں میں گل کی آواز پڑ چکی تھی۔ آخر ماجرا کیا ہے؟ رنگ پوریا کی بھاری آواز صحن میں گونجی۔ گل نے فاتحانہ انداز میں ہنکار بھرا اور سب کے سامنے کہنا شروع کر دیا، یہ ہے تمہارا چہیتا نوشی، جسے تم نے چیلے سے بڑھ کر مقام دیا۔ گل نے سب کے سامنے نوشی کی طرف انگلی اٹھا کر کہا، لیکن یہ انسان میرے بھروسے کا قاتل ہے۔ اس نے میری حویلی کے کاغذات دھوکے سے چرائے اور میری پیٹھ میں خنجر گھونپا۔ صحن میں ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی۔ سب لوگوں کی نظریں نوشی پر جم گئی، جو ہکا بکا کھڑا تھا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کی ٹھنڈی بوندیں اور آنکھوں میں خوف کے سائے لہرا رہے تھے۔ میاں رنگ پوریاں کی بھویں تن گئی۔ اس نے تخت پر دونوں ہاتھ جمائے اور گمبھیر لہجے میں کہا، نوشی، یہ جو الزام گرو گل لگا رہا ہے، کیا یہ سچ ہے؟ نوشی کے ہونٹ کانپنے لگے۔ وہ کچھ بول نہ سکا، بس نظریں جھکا کر فرش کو تکتا رہا۔ آنسو ایک ایک کر کے اس کے رخسار پر بہنے لگے۔ گرو جی، میں لالچ میں آ گیا تھا، میرا ارادہ ایسا نہیں تھا، بس ایک لمحے کی کمزوری تھی، مجھے معاف کر دیجیے۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر گر پڑا۔ رنگ پوریا کی آنکھوں میں سرخی اتر آئی۔ وہ تخت سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی آواز کڑکدار بجلی کی طرح صحن میں گرجی، غداروں کے لیے اس دہلیز پر کوئی جگہ نہیں، اسے فوراً یہاں سے نکالو۔ آج سے اس کا نام چاندنی محل کے ساتھ کبھی نہیں جڑے گا۔ وہ دو چیلے آگے بڑھے اور نوشی کو بازوں سے پکڑ کر گھسیٹنے لگے۔ وہ ہاتھ جوڑ کر بار بار معافی مانگ رہا تھا۔ گرو جی، ایک موقع تو دیجیے، بس ایک بار معاف کر دیں،
میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ لیکن صحن کے کواڑ چرچراتے ہوئے کھلے اور اس کی سسکیاں باہر بھاٹی گیٹ کی گلیوں میں گم ہو گئیں۔ دہلیز کے بند ہوتے ہی فضا میں ایک گھٹا ٹوپ سکوت اتر آیا۔ میاں رنگ پوریا نے تخت پر کمر سیدھی کرتے ہوئے آہستہ سے دوپٹہ دوبارہ چہرے پر ڈال لیا۔ اس کے لب ہلی لیکن کسی کو آواز سنائی نہ دی، جیسے وہ اپنے دل کے زخموں سے خود کلامی کر رہا ہو۔ نوشی بھاٹی گیٹ پر پرہجوم گلیوں میں اکیلا بھٹک رہا تھا۔ صحن سے دھکیلنے والے ہاتھ ابھی تک اس کے بازوؤں پر جلتے ہوئے نشان چھوڑ گئے تھے۔ ہوا میں بجتے گھنٹوں اور سازوں کی آوازیں اب اس کے لیے محض یادیں تھی، جیسے کوئی دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہو۔ وہ نظریں جھکا کر آگے بڑھتا گیا، لیکن ہر دروازے کے پیچھے سے ہنسی اور تانا اس کا پیچھا کر رہے تھے۔ رات ڈھلی تو نوشی ایک شکستہ حویلی کی اوٹ میں جا بیٹھا۔ فرش کی نمی اس کے کپڑوں میں اتر گئی، مگر آنکھوں کی نمی زیادہ گہری تھی۔ اس کے سامنے وہ سب لمحے لہرانے لگے جب وہ گرو گل کے قریب بیٹھ کر سانس تھامتا تھا۔ اس کی ایک کامیاب دھن پر محفل تالیوں سے گونج اٹھتی تھی۔ اب وہ سب کچھ خواب کی طرح لگ رہا تھا۔ کاش میں نے وہ دھوکہ نہ دیا ہوتا، کاش ایک پل کی حماقت میری ساری زندگی نہ چھین لیتی۔ وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا جیسے وہی ہاتھ اس کے زوال کے مجرم ہو۔ بھوک، پیاس اور رسوائی نے اس کی کمر جھکا دی تھی۔ چاندنی محل کی روشنیاں اس کے لیے ہمیشہ کے لیے بجھ چکی تھی۔ اب وہ محض ایک سایہ تھا، بھاٹی گیٹ کی گلیوں میں در بدر بے سہارا اور بے آواز۔ دھنک پور کی ہوا میں ہلکی سی خنکی شامل تھی۔ کنویں کے کنارے پر دھوپ چھن چھن کر گر رہی تھی۔ فضا میں سناٹا اور دور کہیں چرندوں کی آوازیں کانوں میں پڑتی رہی تھی۔ غزل مٹکا اٹھائے کنویں سے پانی بھرنے آئی تھی۔ اس کے قدموں میں وہی پرانی سختی تھی جو برسوں کے زخموں سے جنم لیتی تھی۔ وہ جھک کر رسی کنویں میں ڈالنے ہی والی تھی کہ پیچھے سے کسی کے بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ چونک کر پلٹی تو سامنے یزدان کھڑا تھا، چہرہ تھکا ہوا، بال بکھرے ہوئے، آنکھوں میں نیند اور بے بسی کی پرچھائیاں، جیسے وہ کئی دنوں کا بھوکا پیاسا اور شکستہ دل ہو۔ آپ کو میں نے منع کیا تھا نا کہ آپ میرے سامنے مت آئیے گا۔ غزل کے لبوں پر صفاقیت بھری مسکراہٹ آ گئی۔ غزل، میں جانتا ہوں کہ میرا وجود تمہارے سامنے نفرت کے سوا کچھ نہیں ہے، لیکن خدا کے واسطے مجھے ایک بار سن لو۔ غزل نے تیزی سے رسی کنویں میں ڈال دی، جیسے اس کی باتوں کو سننا وقت ضائع کرنا ہو۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، میں یہاں پانی بھرنے آئی ہوں، نہ کہ پرانے زخم کھرچنے۔ وہی زخم مجھے زندہ نہیں رہنے دیتے۔ دن رات میں تمہاری یادوں میں جلتا ہوں۔ بس ایک بار معاف کر دو، ایک بار کہہ دو کہ تمہارے دل میں ذرا سا رحم باقی ہے۔ یزدان کی آواز کپکپا گئی۔ غزل نے مٹکا کھینچا، پانی کی چھلک کنویں سے باہر گہری۔ وہ سیدھی کھڑی ہوئی اور یزدان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، آپ کے لیے میرے دل میں جو کچھ بھی تھا وہ آپ کے فریب نے دفن کر دیا۔ آپ کے لیے میرے پاس اب صرف کڑواہٹ ہے۔ یہ سن کر یزدان ایک دم گھٹنے کے بل زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کے کپڑے مٹی سے بھر گئے، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ جھکتے جھکتے اس کے قدموں تک جا پہنچا۔ غزل نے سختی سے پاؤں پیچھے کھینچے۔ اس کے دل کو یکدم کچھ ہوا تھا۔ آپ کے آنسو مجھے کمزور نہیں کر سکتے چھوٹے سائیں، ایسا مت کہو۔ تم ہی میرا سہارا ہو، تمہارے علاوہ میں کہاں جاؤں گا؟ کون مجھے سنبھالے گا؟ یزدان ہاتھ پھیلائے زمین پر مزید جھک گیا تھا۔ غزل نے مٹکا کندھے پر رکھا۔ لمحہ بھر کے لیے اس کے لب کانپے، مگر فوراً ہی وہ درشتی سے بولی، آپ کو سنبھالنے والا کوئی نہیں، یہ انجام آپ کی اپنی غلطیوں کا ہے۔ اس نے ایک نظر یزدان کی طرف دیکھا اور رخ موڑ کر چل دی۔ پہزیب کی چھنک اور مٹکے میں پانی کی ہلکی آواز فضا میں گونجی۔ پھر مدھم ہوتی گئی۔ یزدان وہی مٹی پر بیٹھا رہ گیا۔ اس کی آنکھیں خالی تھیں اور سانسیں بوجھل ہو رہی تھی۔ اس کے لبوں سے ایک ٹوٹی ہوئی سرگوشی نکلی، یہ تو سچ ہے، سب ختم ہو گیا۔ اس نے سر گھٹنوں میں چھپا لیا۔ مٹی اور دھوپ کے بیچ کنویں کے کنارے بیٹھا وہ شخص کبھی غرور کا پہاڑ تھا، آج ایک شکستہ دل انسان کی طرح ٹوٹ کر بکھر گیا۔ سورج ڈھلنے کو تھا اور روشنی میں سنہری سا رنگ گھل رہا تھا۔ گرو گل اپنے بھاری قدموں کے ساتھ دھنک پور میں داخل ہوا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا تاثر تھا، جیسے وہ کسی بڑے مقصد کے لیے آیا ہو۔ ہونٹوں پر لال لپسٹک واضح تھی اور بازو میں پہنا پرس
मोहतात अंदाज में दोनों हाथों से थामा हुआ था। गांव के नुक्कड़ पर एक दुबला पतला किसान चारपाई पर बैठा हुक्का पी रहा था। गुल उसके करीब गया और मर्दाना आवाज में पूछा, भाई, यजदान यूसुफ का घर कहाँ है? किसान ने चौंक कर गुल के वजूद पर तेज निगाह डाली, जैसे वो कोई हवाई मखलूक हो, और फौरन उंगली अपने होठों पर रख दी। श्श्श! आवाज नीची रखो मुसाफिर, यहाँ कोई यजदान यूसुफ नहीं कहलाता। लोग उसे छोटे साईं कहते हैं। छोटे साईं? वही यजदान? गुल की पेशानी पर हल्का सा बल पड़ा। किसान ने गहरी सांस खींची और आहिस्ता आवाज में बोला, हाँ, मगर अब वो यजदान नहीं रहा जो कभी साईं कहलाता था। लोगों की जुबान पर आज उसका जिक्र तरस और खौफ के साथ है। अक्सर वो कुएं के पास पाया जाता है, दिन हो या रात वहीं बैठा मिलता है। शायद इस वक्त भी वही हो। ये सुनकर गुरु की आंखों में तजस्सुस और हल्की सी उम्मीद उभरी। कुएं कहाँ है? किसान ने हाथ से रास्ता बताया। सीधा जाओ, बरगद के दरख्त के पास कच्चा रास्ता मुड़ता है, वहीं तुम्हें कुआं मिलेगा। गुल ने शुक्रिया अदा किया और कदम बढ़ा दिए। गांव की सुनसान गलियां, घरों में बोसीदा दीवारें और बच्चों की मत्थम हंसी उसके कानों में गुजरती। कुएं के गिर्द मिट्टी की सूंधी खुशबू फैली हुई थी। यसान वहीं मिट्टी पर बैठा था, बाल बिखरे हुए, कपड़े गिर्द से भरे हुए, आंखें बुझी बुझी। वो इसी हालत में था जिस हाल में गजल उसको छोड़कर गई थी। इसी लम्हे कदमों की चाप सुनाई दी। गुल अपने बारूब कदमों के साथ सामने आया। उसके चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट थी। यजदान को यूं टूटा हुआ देखकर वो चंद लम्हे रुका और फिर एक जोरदार कहका लगाकर बैठा। यजदान ने धीरे से सर उठाया। आंखों में न हैरत थी न कोई सवाल। वो चंद लम्हे गुरु को खाली निगाहों से देखता रहा, फिर आहिस्तगी से पलकें झपकाई। हाँ हाँ, यही हाल रह गया तुम्हारा छोटे साईं। वो यजदान यूसुफ जो कभी शेर की तरह दहाड़ता था, आज मिट्टी पर बिखरा पड़ा है। हाँ, मजा आ रहा है ये हाल देखकर। गुरु ने अपनी कहका भरी आवाज में मजीद गहरा कर दिया। गुरु, हंस लो, तुम्हारे पास हंसने का पूरा हक है। मैंने तुम्हें दुख दिया, तुम्हारी हवील के कागज चुराए, तुम्हारे सर से छत छीनी, आज मेरा गुरूर खाक में मिल गया है। यजदान की सांस भारी थी और आवाज रुंधी हुई। उसने नस्लें जमीन पर गाड़ दी और फिर आहिस्तगी से बोला, मैंने सब कुछ खो दिया गुरु, इज्जत, हवेली, गुरूर, हत्ता कि गजल को भी। तुम सोच भी नहीं सकते थे कि मैं अंदर से किस कदर खाली हो चुका हूँ। गुरु ने तंजिया कहका लगाया और यजदान के करीब आकर झुका। यही तो वो दिन था जिसका मैं बरसों से इंतजार कर रहा था। तुमने मुझे रोंद डाला, मेरी हवेली छीन ली, एजल को भी अपने गुरूर का निशाना बनाया। और अब देखो, वही यजदान जो सबको हकीर जानता था, आज मिट्टी पर बेबस और लागर पड़ा है। यजदान की आंखों में आंसू तैरने लगे थे। हाँ, मैं कसूरवार हूँ। मैंने जुल्म किए, दूसरों का हक छीना, कमजोरों पर तपिश डाली, लेकिन ये अंजाम मेरी सजा है और शायद यही इंसाफ है। गुरु ने हुक्कार भरी और हंसी के साथ कदम जमीन पर पटका। इंसाफ? हाँ, तुम्हें लगता है ये इंसाफ है? नहीं यजदान, तुम्हें हर लम्हा अपने जुर्मों का हिसाब देना होगा। यजदान ने अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए जैसे दुआ कर रहा हो। खुदा गवाह है, मैंने गजल को खोकर सब कुछ खो दिया है। अब तुम चाहो तो मेरा खून भी बहा दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरु की तंजिया मुस्कुराहट एकदम सर्द हो गई। तुम ठीक कहते हो छोटे साईं, सब खत्म हो गया और अब इस कहानी का आखिरी सफ़ा भी मैं ही लिखूंगा। गुरु ने अपने बाजू में लटके पर्स को खोला। एक लम्हे को रुका, फिर आहिस्ता से इसमें से चमकती हुई पिस्तौल बाहर निकाली। यजदान की आंख उठाकर देखा, मगर उसकी पलकों में न खौफ था न मज़ाहमत। वो बेहिस्सो हरकत खड़ा रहा, जैसे तकदीर के लिखे को कबूल कर चुका है। उसकी आंखों में सदियों का बोझ सिमट आया था। गोली की फिजा आवाज में गूंजी, वक्त जैसे थम गया, परिंदे फिजा में ही साकत हो गए। बादल जैसे यकदम जमकर खड़े हो गए। इसी लम्हे आसमान पर स्याह बादलों का तूफान उमड़ आया। धूप अचानक गायब हो गई और एक जोरदार कड़क आसमान को चीरती हुई बारिश टूटकर बरसने लगी। बारिश की पहली बूंदें यजदान के चेहरे पर गिरी। गोली यजदान के सीने को फाड़ते हुए दिल के करीब जा लगी थी। इसका बदन लड़सा, कदम लड़खड़ाए और फिर धड़ाम से पीछे गिरा, जैसे कोई पहाड़ धीरे धीरे जमीन पर आ रहा हो। यजदान की सांसें उखड़ने लगी। इसकी आंखें आसमान की तरफ उठाई। बारिश के कतरे उसकी पलकों पर लरसते और फिर आंसुओं के साथ चेहरे पर बह जाते। उसके लबों पर हल्की सी जंबिश आई, जैसे वो खुदा से कुछ कहना चाह रहा हो, लेकिन आवाज बारिश की गरज में दब गई।
اس کے گرد ایک دائرہ سا بننے لگا جو عام انسان کی آنکھ سے اوچل تھا۔ وہ دائرہ دیکھتے ہی دیکھتے دہکنے لگا اور اس میں سے سیاہ ہاتھ نکل کر یزدان کے جسم کو جکڑنے لگا۔ اندھیرا باہر نہیں، اندھیرا تو تیرے اندر ہی ہے۔ شیشے میں موجود عکس کی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ بارش کے قطرے مٹی کو بھگو رہے تھے اور یزدان کا خون بارش میں گھل کر زمین کو سرخ کر رہا تھا۔ غزل چولہے کے پاس بیٹھی آٹے کی گولیاں بیل رہی تھی۔ اس کے ذہن میں بار بار یزدان کی وہ صورت ابھر رہی تھی جب وہ اس کے قدموں میں گر کر معافی مانگ رہا تھا۔ اس کا دل کسی کچی دیوار کے مانند اندر ہی اندر ڈھہ رہا تھا۔ اچانک پردہ زور سے ہٹا، ایک عورت ہانپتی ہوئی اندر آئی۔ غزل، اس نے کپکپاتی آواز میں کہا، چھوٹے سائیں کو گولی لگی ہے۔ غزل کے ہاتھ سے بیلنا زمین پر گر گیا۔ اس نے پلٹ کر عورت کی طرف دیکھا، آنکھیں پھیل گئی اور دل کی دھڑکن ایک دم سے رک گئی۔ کیا؟ اس کی زبان لڑکھڑائی۔ یزدان؟ عورت کی چیخ بھری آواز مکان کی دیواروں سے ساتھ ٹکرائی۔ وہ کنویں کے پاس ہیں، خون میں ڈوب گئے ہیں۔ غزل کے قدم لرز گئے۔ اس نے دروازے کی طرف دوڑنے کی کوشش کی مگر کچے فرش پر پاؤں پھسل گیا۔ وہ ہاتھ کے بل گری کوہنی سے خون نکل آیا لیکن اس نے پرواہ نہ کی۔ وہ ننگے پاؤں باہر نکلی۔ گلیوں میں کیچڑ تھا، پانی تھا، ٹوٹی اینٹوں اور پتھروں کے ڈھیر تھے۔ اس کے پاؤں زخمی ہو گئے مگر وہ رکنے کی بجائے اور تیزی سے بھاگنے لگی۔ بارش نے اس کے بالوں کو چہرے سے چپکا دیا۔ سانس ہانپنے لگی لیکن اس کے قدم رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ کچی گلیوں کی مٹی کیچڑ بن کر اس کے پاؤں سے لپٹ رہی تھی۔ اینٹوں کے ٹکڑے اور نوکیلے کانٹے اس کے تلووں کو چیر رہے تھے۔ خون کی دھار بارش میں گھل کر بہنے لگی۔ بارش کے شور کے بیچ وہ لڑکھڑاتی گرتی پڑتی، پھر اٹھتی اور پھر دوڑ پڑتی۔ ہر قدم کے ساتھ یزدان کی وہ بے بسی آنکھوں کے سامنے آ جاتی۔ وہی یزدان جو کبھی غرور سے لبریز کھڑا رہتا تھا، اور وہ لمحہ جب وہ اس کی آنکھیں جھکا کر اس کے قدموں میں معافی مانگی تھی۔ بارش تیز ہوتی گئی، آسمان گویا نوحہ پڑ رہا تھا۔ بجلی چمکی، فضا میں روشنی بھر گئی اور لمحہ بھر کو اس نے سامنے کنویں کے گرد لوگوں کا مجموعہ دیکھا۔ غزل ہجوم کو چیرتی ہوئی آگے بڑھی۔ دل کی دھڑکنیں کانوں میں طبل کی طرح بج رہی تھی۔ اس کی نگاہ یزدان پر پڑی۔ وہ زمین پر اوندھا نہیں بلکہ بے جان سا سیدھا لیٹا تھا۔ خون کا تالاب اس کے نیچے پھسل رہا تھا۔ غزل کے پاؤں جیسے زمین میں گڑ گئے۔ اس کے کانوں میں پڑتا شور متھم ہو گیا۔ سب آوازیں، سب چیخیں، بارش کا طوفان بس ایک لمحے کو خاموشی میں ڈوب گیا۔ وہ دوڑ کر یزدان کے قریب گری، ہاتھ کانپتے ہوئے اس کے چہرے پر گئے۔ چھوٹے سائیں آنکھیں کھولیں خدا کے واسطے۔ اس نے لرزتے ہوئے آنکھیں کھولی، نگاہ سیدھی غزل پر ٹک گئی۔ ان نگاہوں میں نہ غرور تھا نہ درد، صرف ایک سکون چمک رہا تھا جیسے برسوں سے اسی کا انتظار ہو۔ وہ خوف زدہ سائے مزید سختی سے یزدان کو اپنی گرفت میں لپیٹ رہے تھے۔ یزدان لب کانپے، آواز مشکل سے نکلی، غزل؟ یزدان کی سانسیں ٹوٹ رہی تھی۔ اس نے ایک آخری نگاہ غزل کے چہرے پر ڈالی اور پھر ہوا کی سرسراہٹ رک گئی، سانس کا دھاگا ٹوٹ گیا۔ آپ میرے لیے عام نہیں ہیں، آپ غزل ہے، باقی سب جاگیر۔ زمین اور دنیا کے قاعدے میرے دل کے آگے بے معنی ہیں۔ اس کی آنکھیں کھلی رہ گئیں، ساکت اور بارش کے قطرے سے بھیگی ہوئی، لیکن اب زندگی کی کوئی بھی رمق ان میں زندہ نہیں تھی۔ نگاہیں غزل کے چہرے پر ٹکی رہیں جیسے ہمیشہ کے لیے اسی کے چہرے میں قید ہو گئی ہوں۔ نہیں، میں غلام نہیں بنوں گا۔ طاقت اگر اندھیرے کی قیمت پر ملتی ہے تو میں اس اندھیرے سے آزادی حاصل کروں گا۔ غزل کے وجود پر بجلی کون گئی، دل دھڑکنا بھول گیا۔ اس نے یزدان کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ یزدان! اس کی چیخ فضا کو چیرتی ہوئی آسمان تک جا پہنچی۔ بارش کی بوندیں گویا تھم کر اس کی صدا سن رہی تھی۔ بادل کڑکے اور بجلی آسمان کو کاٹتے ہوئے اتری۔ لوگ ہجوم میں پیچھے ہٹ گئے، کچھ عورتیں رونے لگیں، کچھ نے چہروں پر ہاتھ رکھ لیے، مگر غزل کی چیخ سب آوازوں کو ڈبو گئی تھی۔ یہ تحفہ تمہارے حسن کی وجہ سے مزید خوبصورت لگ رہا ہے۔ مجھے لگا تھا کہ تم اس تحفے کو کہیں رکھ کر بھول جاؤ گی۔ غزل کے ہاتھ یزدان کے بے جان چہرے پر لرزتے رہے۔ آنکھوں سے آنسو بارش میں گھل کر بہتے گئے مگر اس کی گرفت ڈھیلی نہ ہوئی۔
وہ اس وجود کو تھامے رہی جس نے ابھی چند لمحے پہلے اس کا نام لے کر دنیا کو الوداع کہا تھا۔ بارش مسلسل برس رہی تھی، زمین پر خون اور پانی گھل کر ایک سرخ کیچڑ بنا رہے تھے۔ یزدان کے کھلے دیدے افق کو نہیں بلکہ صرف غزل کو دیکھ رہے تھے، جیسے مرنے کے بعد بھی اس کے چہرے میں قید رہ گئے ہوں۔ غزل کی چیخ آسمان میں گونجنے کے بعد ایک سناٹے میں ڈھل گئی۔ وہ سناٹا ایسا تھا جیسے دنیا رک گئی ہو، جیسے وقت نے اپنی گردش چھوڑ دی ہو۔ میں تمہارا انتظار کروں گا وہیں جہاں میں نے پہلی بار تمہیں دیکھا تھا۔ اگر تم نہ آئی تو یہ دل ہمیشہ ادھورا رہے گا، اور اگر آ گئی تو شاید یہ وقت تھم جائے۔ ہجوم پیچھے ہٹتا رہا، عورتیں بین کرتی رہیں، مگر غزل سماعت میں سب کی آوازیں مدھم ہو گئی۔ اس کے کانوں میں بس یزدان کی آخری سرگوشی گونج رہی تھی۔ غزل نے اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ اس کی چیخیں بارش کے شور میں دب کر بھی آسمان تک پہنچتی رہیں۔ اندھیروں کے وہ سائے جو یزدان کو لپیٹ چکے تھے اب دھیرے دھیرے تحلیل ہو گئے تھے، مگر ان کی سرد مہندی کا بوجھ غزل کے دل پر نقش ہو گیا تھا۔ یزدان کی کھلی آنکھیں خاموشی سے آسمان کی طرف جمی رہیں، اور غزل کے آنسو ان نگاہوں پر بہہ کر اس کے دکھ کو مہر لگا گئے۔ وقت رک گیا، کہانی اپنی آخری سطر پر پہنچ گئی۔ زمین نے خون نگل لیا، آسمان نے چیخ سن لی، اور غزل نے اپنی روح کے اندر وہ خلا محسوس کیا جو کبھی بھرنے والا نہ تھا۔ اندھیری رات تھی۔ وہ معصوم لڑکی جسے سب تنگ کرتے تھے، جو اپنے ہی گھر میں اجنبی سا محسوس کرتی تھی، وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوا پر ایک پرانے راستے پر آ نکلی۔ سامنے ایک زنگ آلود لوہے کا بھاری دروازہ کھڑا تھا، جیسے محسوس ہوتا تھا جیسے برسوں سے کسی نے اسے کھولا ہی نہ ہو۔ دروازے کی بیچوں بیچ چاندنی ٹوٹ کر گر رہی تھی، اور اس روشنی میں ایک سیاہ تتلی جلتی ہوئی چمک رہی تھی۔ وہ منظر اتنا پراسرار تھا کہ لڑکی نے رک کر نم آنکھوں سے اس کو گھورا۔ اس کی آواز میں بہتے آنسو گالوں پر لڑھک گئے۔ اس نے آستین سے انہیں جلدی سے صاف کیا، گویا سو چھپانے سے ہی وہ کچھ طاقتور محسوس کرنے لگی۔ اچانک کڑک کی آواز کے ساتھ وہ زنگالو دروازہ خود بخود چرچراتا ہوا کھلنے لگا۔ لڑکی کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اندھیرا اور سناٹا دونوں اسے اندر بلا رہے تھے۔ وہ پل بھر کے لیے رکی اور پھر قدم بڑھاتی ہوئی دروازے کے پار داخل ہو گئی۔ چلیں جی، یہ ناول یہاں پر اینڈ ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ناول بہت پسند آیا ہوگا۔ جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا تھا کہ 5 باب پر جو ہے مشتمل ہے، تو 5ویں باب میں ان سب کا مکسچر تھا۔ تو اگر آپ کو یہ ناول اچھا لگا ہو تو پلیز کامنٹ باکس میں مجھے لازمی بتائیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں، اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں، اور مجھے کامنٹ باکس میں مجھے لازمی بتانا کہ آپ لوگوں کو نیکسٹ ناول کون سا سننا ہے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ناول کے ساتھ، نیکسٹ اسٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔